کوئی بڑے سے بڑا سیاسی رہنما، انڈونیزیا کی تاریخ ہو، مصر کی ہو، ترکی کی ہو، چین کی ہو، جہاں کی بھی، ساری جگہوں پر پہلے ملک موجود ہے۔ اور پھر ایک اور باریک مسئلہ کہ ایک غاصب استعماری سامراجی قوت ہے، اور سامراج تلے جو پس رہے ہیں استاد گانے خاک، وہ مجتمع ہیں اور متحد ہیں۔ ہمارے دو دشمن تو علیحدہ رہے، اور یہ بکنے کی بات ایک طالب علم نے کی تھی، بکنے کا معاملہ نہ بھی ہو، بڑے صاحب اخلاص علماء ہیں، بڑے صاحب اخلاص اولیاء ہیں، بڑے صاحب اخلاص قومی رہنما ہیں، اخلاص میں شک نہیں، لیکن صورتحال کی پیچیدگی کو سمجھنے کی وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بے فہم اخلاص ایک انتہائی خطرناک چیز ہے، چاہے بے اخلاص فہم انتہائی ناپاک چیز۔ وہ جو بے فہم اخلاص کی صورتحال، اسے قائد اعظم اس سے عہدہ برا ہوئے۔ دو تین صفات دو تین جملوں میں عرض کروں گا کہ ایک عظیم قانون دان، قانونی موشگافیوں کے جاننے والا واحد عالم اور عارف، اور اس بات میں کوئی عالم، کوئی ولی، کوئی قومی رہنما نو میچ ٹو قائد اعظم۔ اس کے بعد وہ یہ جسے اجتماعیت کہتے ہیں، سوشیو پولیٹیکو اکنامک سٹرکچر کی پیچیدگیوں کا مسئلہ، اس کے واحد ماہر سارے قومی رہنماؤں میں وہ۔ پھر یہ کہ جیسے مخلص اور جیسے عاشق، بلا کے مخلص پیروکار جتنے جیسے انہیں ملے، اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کی تاریخ اگر کہیں تاریخ میں مثال بھی ہے تو کم، بہت کم۔ اور ایک خاص بات کہ اپنی بات کو پوری طرح سمجھ کر، اس کی گہرائیوں کو اور پیچیدگیوں کو پوری طرح سمجھ کر اس پر خود قائم رہنا اور ڈٹے رہنا، اور ڈٹے رہ کر اپنے مخالف کو آخر کار اس بات پر لے آنا، اپنی بات منوا لینا، یہ جو بے مثال قوت تھی قائد اعظم میں، اس سے وہ جیتے ہیں۔ اور یہ ساری بات کے لیے ایک لفظ میری ذہن میں ہے، وحدت ذات، سنگلنس ہے، وہ منقسم شخصیت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ اس لیے شعر پڑا ہے کہ جرأت عہد نشاں، تو بھی نہیں میں بھی نہیں، ہم ابھی کچھ، یہاں کچھ، وہاں کچھ، اس کے ساتھ کچھ، اس کے ساتھ کچھ، گھر میں کچھ، بازار میں کچھ، درسگاہ میں کچھ، مسجد میں کچھ، تقسیم در تقسیم شخصیت، ایک میں کئی ایک کا ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ میں ایک نہیں ہو سکتے۔ ان کی شخصیت کے اس کمال کے لیے صرف 3 منٹ اور میں آپ سے چاہتا ہوں کچھ واقعات۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا میرے دوست نے، پروفیسر صاحب نے، 16 سال کا نوجوان، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ان کے ابا کی معاشی اقتصادی صورتحال اس وقت کافی ہی، وہ تو نحیف تھے کہ نہیں تھے، گھر کی اقتصادی صورتحال انتہائی نحیف و ضعیف تھی۔ ایک دوست کے پیسوں سے لندن گئے تھے، لندن میں قریب کوئی 100 گز کے فاصلے پر قانون کی 3 درسگاہیں ہیں، تینوں درسگاہوں میں گئے۔ وہ لنکن ان میں اس لیے داخل ہوئے کہ وہاں جو دنیا کے عظیم مقننین کی فہرست لکھی ہوئی تھی، سر فہرست حضور خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور نام گرامی، یہ اس 16 سال کے بچے کے ذہن میں 16 سال تک کیفیتیں کتنی کیسی راسخ ہو چکی ہیں۔ اس واقعے کی طرف تو اشارہ کیا، ان کی شادی کا واقعہ سنا تو سب نے ہوگا۔ ایک ذرا غور کریں کہ ایک پارسی خاتون سے جسے محبت کی شادی کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس خاتون سے محبت اور مسئلہ محبت، مسئلہ عشق کو پڑھنے پڑھانے والے اردو فارسی کے اساتذہ کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ دوستو میری صف میں آ جاؤ، میں سفارا ہوا ہوں اپنے خلاف، یہ اپنے خلاف۔ دوستو میری صف میں آ جاؤ، میں سفارا ہوا ہوں
حکومت نے خلاف خاتون معظم سے یہ کہا کہ ایک دن پہلے پریس میں قبول اسلام کا اعلان ہوگا، اگلے دن سارے بر صغیر کے بڑے انگریزی اور اردو اخباروں میں اور ہندی اخباروں میں خبر آئے گی کہ آپ قبول اسلام فرما چکی ہیں، اس کے بعد اگلی شام کو ہماری آپ کی شادی ہوگی۔ بہت آسان لگتی ہے بات، یہاں ممبر پر اور اسٹیج پر ڈائس پہ کھڑے ہو کے ایک قیوم صبا کیا کروڑ قیوم صبا ایسی باتیں کریں، جب امتحان کی گھڑی آتی ہے بڑے بڑوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ اور لوگ ہیں، عشق کی آزمائشیں اور فضاؤں میں ہوئیں، پاؤں تلے زمین نہ تھی، سر پہ یہ آسمان نہ تھا۔ یہ زمانی مکانی حدود سے آزاد ارواح ہے، یہ بہت بلند ارواح ہیں۔ پھر اس سے بھی زیادہ دردناک بات، بیوی جس طرح انتقال انہوں نے کیا، یہ ایک طویل کہانی ہے، خیر وہ محبوب ترین بیوی کا انتقال ہو گیا، واحد اولاد ہے، واحد وینا جنا، واحد اولاد ہیں، کتنی کیسی پیاری ہوں گی۔ بیوی مرنے کی وجہ سے ننھیال میں رہیں، پارسی ننھیال کی وجہ سے پارسیت ان کے ذہن پر غالب آ گئی، انہوں نے ایک پارسی نوجوان سے شادی کرنی چاہیے۔ جناح صاحب نے، قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے بہت قائل معقول کیا، قائل معقول نہیں ہوئی، شادی سے پہلے کہہ دیا کہ اگر تم غیر مسلم سے شادی کرو گی ہم تمہارے ابا نہیں، تم ہماری بیٹی نہیں۔ آج ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے نفس میں اور قلب میں جھانک کر دیکھیں کہ واحد اولاد اور بیٹی ہو، باپ والے سمجھتے ہیں کہ بیٹی انسان کے کلیجے میں کس مقام پر ہوتی ہے، کلیجے کو نوچ کے پھینکنے کی شہادت وہ شہادت ہے جو گلا کٹانے کی کروڑوں شہادتوں سے بڑھ کے شہادت ہے۔ ان معنوں میں وہ شہید ہیں۔ ایک ایئرپورٹ پہ بعد میں بیٹی ملی، کئی سال کے بعد پیغام بھیجا کہ ابا لاؤنج، ایئرپورٹ کے لاؤنج میں ایک ذرا کسی ٹیبل پہ کافی یا چائے کی ایک پیالی پی لیں۔ انہوں نے کہا نو، یہ نو کا نو ود کیپٹل این ساری ان کی زندگی پر محیط۔ اور فرانس کے عظیم دانشور نے کہا ہے کہ آتھینٹک ہیومن پرسنالٹی وہ ہے جو نو کو کیپٹل این کے ساتھ کہہ سکے، یہ آتھینٹک ہیومن پرسنالٹی۔ اس چیز کو ایک واقعہ 2 منٹ میں سنا کے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے، ان کے معالج نے لکھا ہے، اس بات پر غور کریں گھر جا کے، کہ پاکستان بننے سے پہلے ان کے ذاتی معالج نے تنہائی میں کہا کہ دونوں پھیپھڑے آپ کے گل چکے ہیں، اب ذرا سا بھی کام کریں گے تو زندگی کی قطعی بھی ضمانت نہیں ہے۔ قائد اعظم نے ذاتی معالج سے کہا کہ آپ کو اور مجھے اور میری بہن کو یہ راز معلوم ہے، اگر انگریزوں کو، ہندوؤں کو، میری دشمن قوتوں کو معلوم ہو گیا پاکستان بننے کی جد و جہد کو، وہ لنگر آن کرنے کی خبیث پالیسی اختیار کریں گے، یہ راز نہ کھلے۔ 1.5-2 سال 3rd ڈگری ٹی بی کو چھپا کے رکھنے کا کارنامہ، بس اس پر ذرا غور کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ 1-2 شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ تم ہی تو اہل حواس امتحان سے بھاگ چلے، یہ کیا ضرور کہ ہوتی تو موت ہی ہوتی۔ مرنا تو بڑی آسان، مرنے سے آگے کی بات یہ ہے کہ موت کو بھی نہیں ہے بار جہاں قافلے عشق کے ادھر بھی گئے۔ یہ قائد اعظم کی عظمت کے لیے یہ شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صاحب کردار بننا، اس کردار کی کچھ صفات میرے بچوں میں اور میری بیٹیوں میں اور میرے بھائیوں میں اور میرے دوستوں میں اور میرے اساتذہ میں اور میرے بزرگوں میں صاحب کردار ہونا آ جائے، اور منقسم شخصیت ہونے اور رہنے کے عذاب سے ہم رہائی پالیں، تو پھر ایک پاکستان کیا کروڑ پاکستان اور بھی بن سکتے ہیں، اور ایک قائد اعظم کیا 1 ارب قائد اعظم ہم میں سے ہر ایک کے لہو کی بوند میں سے طلوع ہو سکتے ہیں۔ طلوع اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کے قصائد پڑھیں گے، لیکن قائد اعظم کا کردار، وہ آتھینٹیسٹی، وہ جرت، وہ سیانت، وہ دیانت،
ہمیں اختیار نہیں کرنی ہے تو پھر ہم قصیدہ گوئی نہ کیا کریں، مرثیہ خوانی کیا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔